آپ کے سامنے غلطی آئے، کسی کی غلطی آئے، تو پہلے دیکھیں کہ اس غلطی کے اسباب کیا تھے، ریزن کیا تھا اس غلطی کا، تاکہ آپ کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا درست ہو جائے، اور اگر آپ کے پاس اس کی اصلاح کی صورت ہے تو اس کی اصلاح کی صورت نکل سکتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنے بارے میں جو سوچتے ہیں ویسا ہی ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، مومن اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث کتنی بار سنی ہے؟ میں اس حدیث کی ایک جگہ شرح پڑھ رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی روایت ہے، ایسی حدیث ہے، اس کو جوامع الکلیم حدیث میں لکھا گیا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلیم بنا کے بھیجا گیا ہے کہ کم لفظوں میں بہت ہی زیادہ معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ان جوامع الکلیم احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث ہے کہ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ اس سے انسان ہمارے اتنے مسائل حل ہوتے ہیں، اتنے مسائل حل ہوتے ہیں کہ مت پوچھیے بات۔ کون اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ دے، گالی دے، میرے ساتھ ناروا یعنی بدتمیزی والا سلوک کرے، مجھے ملاوٹ والا مال بیچے، مجھے دھمکی دے، مجھ پر ظلم کرے، میرا مال کھا جائے، میری جان کو خطرہ ہو جائے، کوئی بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ تو جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ظاہر اپنے بھائی کے لیے بھی وہی ہم نے رکھنا ہے کہ ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، کوئی مجھے زیادتی کا میں شکار ہوں تو میں بھی کسی کو زیادتی کا شکار نہیں کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ لوگ میری عزت کریں تو میں بھی لوگوں کی عزت کروں گا۔ بڑی خوبصورت اس معاملے میں ایک سے زیادہ جگہوں پر اس کی حدیث اس روایت کی شروحات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایسا کرے جیسا اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ اب دیکھیں یہ گھروں کے جو معاملات ہیں نا، یہ اس کی بھی جھگڑوں کی کئی وجوہات یہی ہوتی ہیں، جیسا میں نے بھی شروع میں ایک سمجھانے کے لیے بات بیان کی کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہ اپنے دوسروں کے لیے پسند نہیں کرنا۔ یعنی میری امی آئے تو میری امی، تیری امی آئے تو تیری امی کیوں، میرے بھائی بہن آئے تو میرے بھائی بہن، اگر تمہارے بھائی بہن ہے تو تمہارے بھائی بہن کیوں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یہاں پر شوہر کا کردار کہ ابھی امی آنے والی ہے، اس نے بھی نہیں کہا کہ آپ کی امی کی میری امی، اچھا خرچہ تو اسی نے اٹھانا تھا، تو اس نے تو کوئی بھی اس واقعے کے اندر نہیں کیا۔ اسی طرح اگر دونوں طرف سے اسی طرح کا رویہ ہو نا، کہ جو آپ کی فیملی ممبر ہیں اس کو میں اپنا فیملی ممبر سمجھوں، جو میرے فیملی ممبر ہیں میں ان کو آپ کا فیملی ممبر سمجھوں، یعنی ہم ایک دوسرے کی فیملی ممبر کے ساتھ ہی اگر اس طرح چلیں گے تو الحمدللہ دونوں خاندانوں کے اندر محبت رہے گی، پیار رہے گا، الفت رہے گی، اور ایک اتفاق و اتحاد کی فضا قائم رہے گی۔ ورنہ پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں گھروں کے اندر۔ بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کے خاندان یا ان کے والدین کو برا بھلا کہتے ہوئے باز نہیں آتا، تمہارے ماں یوں، تمہارا باپ یوں، تمہارے بھائی یوں، تمہاری بہن یوں۔ اب وہ بھی تو اپنے ماں باپ بھائی بہن سے محبت کرتی ہے نہیں کرتی، وہیں پلی بڑی ہے، وہیں بڑی ہوئی ہے، وہ کیسے برداشت کرے گی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں احیاء العلوم کی دوسری جلد میں، بیوی اپنی شوہر کی بدصورتی اور تنگ دستی برداشت کر سکتی ہے، بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتی۔ کچھ مرد ایسے بد اخلاق ہوتے ہیں، ایسے بد اخلاق ہوتے ہیں کہ مت پوچھئے بات۔ گھر میں آتے ہیں تو گویا کہ جیسے کہ کرفیو سا لگ جاتا ہے کہ اب ہوگا کیا، نہ نقل نہ حرکت، کچھ بھی نہیں، اور آواز بھی اونچی، پانی بھی اگر پئیں گے تو بڑی سخت انداز میں، کھانا بھی کھائیں گے تو منہ پھلا ہوا ہوگا، ایسے ایسے، یعنی یہ مجھے پتہ ہے، اگر میں کہوں کہ میں ان میں سے کچھ کو جانتا ہوں تو شاید غلط نہیں ہے۔ تو بڑی مطلب کہ گھر میں وحشت ہوتی ہے کسی کے آنے سے، اور خود کیونکہ ان کی اپنی دہشت ہے تو ان کے آنے سے وحشت ہے۔ اگر آپ الفت و محبت سے گھر میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا آنا مرحبا، آپ کا آنا پسندیدہ۔ تو اگر یہ دونوں طرف سے یہ فضا قائم رہے کہ ایک طرف محبت، پیار، اتفاق، ایک دوسرے کے ساتھ اسپیس، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، ایک دوسرے کے ساتھ بہترین سلوک کا اگر انشاءاللہ مظاہرہ رہے گا تو اللہ پاک نے چاہا تو گھر بھی امن کا گہوارہ رہے گا، ہمارا دفتر بھی امن کا گہوارہ رہے گا،
ہمارا علاقہ، ہمارا محلہ سارا امن کا گہوارہ رہے گا، اور ہم انشاءاللہ آپس میں پیار سے، محبت سے، اتفاق سے رہیں گے اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے والے بنیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی سے وابستہ رہ کر دینی کام کرتے رہنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد کے اندر رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکل جائے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ آئیں تو پھر دوبارہ نیت کر لیں۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو اور افطار کا وقت آ گیا تو مسجد میں افطار نہیں کر سکتے، ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے آپ افطار وغیرہ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اربعین عطار پیج نمبر 25 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود پاک بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم و خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1446 ہجری کے رمضان کریم کا 16واں روزہ ہے، اور عاشقان رمضان، عاشق اور معتکفین نماز عصر کے بعد جمع مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں۔ اور صحن میں جوتے استعمال کرے اور وہ کہے یہ مسجد کے اسپیشل جوتے ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ جہاں عوامی تنفیر ہوتی ہو، لوگ مطلب باتیں بناتے ہوں تو اس جگہ پر بچنا چاہیے، کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سا حصہ مسجد ہے، کون سا خارج مسجد ہے، کون سا فناء مسجد ہے، عام طور پر توجہ نہیں ہوتی اس طرف۔ تو بعض جیسے سردیوں میں وہ موزے آتے ہیں اس طرح کے جوتے جیسے لگتے ہیں، تو لوگ مسجد میں وہ پہن لیتے ہیں، اور پاک ہوتے، صاف ستھرے ہوتے ہیں، تب بھی مطلب جہاں لوگ مطلب یعنی کہ کنفیوز ہوتے ہوں تو وہاں اس طرح کے موزے بھی پہننے سے بچنا ہی اچھا ہے، کہ خواہ بحث ہوگی، لوگ مطلب اعتراض کریں گے، باتیں کریں گے، غیبت میں پڑیں گے، فلاں بے ادب ہے مسجد میں جوتے پہن کے چل رہا تھا، میں نے دیکھا، حالانکہ وہ جوتے تھے ہی نہیں، موزے تھے۔ تو لوگوں کے اس وقت تک لوگوں سے الگ تھلگ نہ ہو جب تک کوئی سخت مجبوری نہ ہو۔
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وضو کرنے کے لیے نا تیاری کرنے لگا تھا میں، تو اس صورت میں نا میرے منہ کے اندر چلی گئی مکھی، تو میں نے کلی کرنے کی کوشش کی، کلی تو میں نے کر لی، میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی ویسے، تو میں نے الٹی کرنے کی کوشش کی، الٹی کی میں نے، باقی یہ پتہ نہیں چلا مکھی اندر چلی گیا باہر آ گیا. اب آپ سے یہ پوچھنا تھا روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ مکھی چلی گئی تو کلی کر کے نہیں، وامٹ. پاپا ان کے پہلے تو مکھی چلی گئی نا، اس کے بعد یہ بیچارے کلی کرتے رہے نا کہ مکھی نکل رہے، اب وہ نہیں نکلی نا، پھر اس کے بعد جو ہے نا آخر میں انہوں نے الٹی کی، تو الٹی سے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میرا کچھ کیا ہوگا روزے کا. اچھا مکھی نکلی اب تک طے نہیں ہوا. جی لیکن وہ الٹی کر چکے ہیں خود انگلی ڈال کے نا. اللہ اکبر. اس میں ایسا ہے کہ جس سے کہ مکھی خود بخود چلی گئی حلق کے اندر تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اب اگر انگلی ڈال کر ارادتاً الٹی کی اور وہ الٹی منہ بھر تھی اور اس میں غذا یا پانی نکلا منہ بھر تھی، تو منہ بھر اس کو بولتے ہیں کہ جو بلا تکلف رکے نہیں، در کر کے نکل آتی ہے نا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر بغیر کوشش کے خود بخود الٹی ہو گئی تو بھلے کتنی زیادہ ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا اب کتنی الٹی ہوئی یہ نہیں بتایا نا انہوں نے. اگر تھوڑی سی نکلی الٹی، منہ بھر جس کو نہیں کہہ سکتے، تو پھر روزہ نہ ٹوٹا. اور اگر منہ بھر نکلی بھی اور وہ بلغم نکلا مثال کے طور پر، یا صرف تھوک ہی نکلا، غذا یا پانی نہ نکلا، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا. تو مکھی کا تو مسئلہ ختم ہو گیا. مکھی کا تو خود بخود یہ اڑ کر چلی گئی اندر، اور مکھی نے تو کچھ نہیں راستہ بگاڑا، دیکھا گھس گئی. تو اب مکھی نے تو کچھ نہیں کیا، اب جو خود کیا تھا نا اس کے اوپر مسئلہ شروع ہو مسئلہ گیا. اس پہ کھڑا ہوا ہے. یہ ہو گیا، نہیں یہ خوف خدا والے معلوم ہوتے ہیں کہ ڈر لگ گیا دعا کر کہ چکے، کہیں میرا روزہ نہ گیا. پھر وہ احساس ہوا کہ یہ میں نے کر کیا ڈالا. اللہ پاک کرم فرمائے. تو اگر یہ جیسے میں نے عرض کیا اس کے مطابق کر لیجئے کہ واقعی منہ بھر الٹی تھی تو روزہ ایک قضا کرنے، کفارہ نہیں ہے اس پر، ایک روزہ قضا کرنے. اور یہ روزہ رمضان میں قضا نہیں ہو سکتا، رمضان کے علاوہ قضا ہوتا ہے. ان 5 دنوں کے علاوہ جن میں روزہ رکھنا گناہ ہے، وہ 5 دن ہیں. رمضان کے فوراً بعد جو عید آتی ہے اس کو میٹھی عید بھی بولتے ہیں، چھوٹی عید بھی بولتے ہیں، عید الفطر بھی بولتے ہیں. ہم لوگ میمنوں میں بھی رمضان عید، اس کو پہلے تو یہ بولتے تھے رمضان عید، یہ میمنی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بہرحال اس عید کو روزہ حرام. اور بقرعید کے 4 دن 10 11 12 13 ذوالحجۃ الحرام، یہ 4 دن کا روزہ بھی حرام. یہ 5 دن کل رمضان میں معاف کیجیے، یہ 5 دن سال بھر میں روزہ حرام ہوتا ہے. تو ان 5 دنوں کے علاوہ کبھی بھی قضا کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت آپ سے میرا یہ سوال ہے، روزے کی حالت میں الٹی منہ پر آ جائے اور اس کا کچھ ذائقہ واپسی حلق میں رہ جائے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس بارے میں ہم سب کی رہنمائی ارشاد فرمائیں.
قے کی ڈیٹیل جو ہے ساری تفصیل وہ لکھی بھی ہے فیضان رمضان میں. منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا. جب منہ بھر قے کی تعریف، منہ بھر قے کے معنی یہ ہے اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے. تکلف جیسے یوں کر کے روک لیا، یا مطلب یہ دیکھے کوئی ایسی کوشش کی جس سے نہ نکلے، ہے نا، وہ منہ بھر کے لاتی ہے کہ اگر یہ روکتا نہیں تو یہ نکل جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے میرے اہل سنت، میں سیدر سے بات کر رہا ہوں اکاڑا سے. میری عمر 9 سال ہے. میں الحمدللہ مسلسل روزے رکھ رہا تھا. میں نے 13 روزے رکھے ہیں. مجھے نمونیا ہو گیا، تیز بخار ہے. میری شفا یابی کی دعا فرما دیں اور مدینہ کی دعا سے بھی نواز لیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. بھیاکم اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. نمونیا ہو گیا آپ کو، 16 روزے بھی ہو گئے، اللہ کریم ٹھیک کر دے. اگر روزے میں کمزوری ہو رہی ہے کیونکہ ابھی نابالغ ہیں آپ، اور کمزوری بڑھے گی یا بیماری بڑھ جائے گی، دوا نہیں کھا جلدی مطلب، تو پھر روزہ آپ چھوڑ دیجیے گا. اور اپنی صحت توانائی ہوگی تو نمازیں، تلاوت، اس پہ بھی تو دل لگے گا نا. ہاں اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں، کوئی کمزوری نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ نمونیا ہو جائے اور کمزوری نہ ہو، یہ ذرا مشکل کام ہے. اللہ پاک صحت دے، آپ کو راحت دے، عافیت دے. ماشاءاللہ آپ کے گھر میں لگتا ہے کہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے، اور پکا ماحول ہوگا، ورنہ اتنا سا بچہ 16 روزے رکھ لے، نمونیا بھی ہو جائے. اور ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ آپ سب کو حج نصیب کرے، سارے گھرانے کو، اور میٹھا مدینہ دکھائے. میرا نام کامران شمس ہے، اور ہم لوگ پچھلے 4 سال سے جو ہے افطاری کی جو ہے نا ایک ڈرائیو کر رہے ہیں. تو اس میں حضرت صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم افطاری ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہمارے جو روزدار بھائی ہیں وہ تو موجود ہوتے ہیں، لیکن جو غیر روزے دار ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ افطاری کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا روزہ ہمارے ساتھ کھولنا کیسا ہے، اس میں ذرا رہنمائی فرمائیے گا. اب جس نے ارینجمنٹ کیا ہے، اگر وہ اختیار رکھتا ہے کہ ان کو اجازت دے یا نہ دے. اب اگر اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو ان کو یہ کھانا جو ہے نا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ دینے والے نے پیسے لگائے کہ روزہ دار اس کو کھائے، اور غیر روزے دار جا کے بیٹھ جائے تو یہ اس کے لیے گناہ ہوگا. اور روزہ رکھ لو نا، سب روزہ ہی رکھ لو، یہ مسئلہ بھی آٹومیٹک حل ہو جائے گا، کھانے پینے کا بھی. اللہ روزے کی توفیق دے کہ ہم سب روزہ رکھیں، سارے مسلمان روزہ رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس طرح چندہ کرنے والے کو کیا یہ کرنا چاہیے کہ جسے بھی چندہ لے اس کو کہہ دے کہ یار اس میں بعض اوقات بغیر روزہ رکھے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات، تو اگر وہاں سے اس کو پرمیشن چندہ دینے والوں کی طرف سے ملی ہوئی ہو تو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو انڈرسٹوڈ ہے کہ مغرب کے ٹائم پہ جو بیٹھتے ہیں رمضان میں پھل فروٹ لے کر تو روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک اس سے اجازت لیں گے، پھر یہ بعد میں نے اجازت لی ہے تو بے روزہ دار کا دل کھلے گا کہ بھائی یہ تو اپنے لیے بھی ہے. گناہ گار بھی نہیں ہوگا. سارے کوئی نے چندہ لیا افطار کے لیے، اب کوئی اگر بے روزہ کھا گیا اور چلا گیا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں نا، کہ نہیں، چھیڑا ہوا ہے اس مسئلے کو کہ کیا کیسے کیسے لوگ روزہ نہیں رکھتے اور افطاری کرتے بھی ہوں گے، بعض مروت میں بھی کھا لیتے ہوں گے کہ اب کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، یہ معتکفین ہے، مثال کے طور پہ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا
तो किसी को बोलने से तो रहा कि आज मेरा रोजा नहीं है, आज मेरा रोजा नहीं है। कोई बेवकूफ होगा तो ढोल बजाएगा, समझदार आदमी कभी नहीं बोलेगा कि मेरा रोजा टूट गया। और जिसका रोजा टूट गया तो उसके लिए भी वाजिब तो है कि गुरूब आफ्ताब तक रोजादार की तरह रहे। अब वो मुरव्वत में लोगों के साथ बैठ गया, इफ्तारी के अंदाज में करेगा, मेरा पता ना चले किसी को, तो ये भी एक मसला खड़ा हुआ ना। तो अभी क्या करे? अगर नहीं बैठता तो सबको इस राज फाश होता है, इसका रोजा टूट गया था, या पूछेंगे इसको बैठ जाओ, तो क्या करे? मैं नहीं खाता। अब अगर अपना भी पानी पीता है तो बात तो इन्हें को शो कर रहा कि मेरा रोजा है, आज रोजा था मेरा। मसला खड़ा हुआ है। पानी पी के इफ्तार करके खड़ा हो जाए। इफ्तार है ना, रोजा है नहीं तो इफ्तार खाएगा? पानी पी ले ना, पानी पी ले सबके सामने और खड़ा हो जाए वहां से। आइए जी न, धोखे में नहीं आएगा ये। नहीं, जाहिर से इसको बताना जायज नहीं है ना लोगों को कि मेरा रोजा टूट गया इस तरह। बताना जायज नहीं, हाँ, रोजा टूट गया। हाँ, यानी इसका कुछ थोड़ा नहीं है ना, जी टूट गया तो अलग बात है, लेकिन फिर भी लोगों के सामने इजहार करना तो मुनासिब नहीं है। तो यहाँ बताना वाजिब भी नहीं है इसको कि रोज़ा बताए कि मेरा टूट चुका है, पानी से इफ्तार करके खड़ा हो जाए, इफ्तार यानी पी के खड़ा हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आदमी जो वफात पा जाए उसका हकीका कैसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जिसका इन हकीका अव्वल तो मुस्तहब है, किसी ने नहीं किया तो गुनाहगार नहीं है। अब जिसकी हैसियत है बाप की तो वो अपने बच्चे का हकीका करे, अच्छी बात है, मुस्तहब है, सवाब का काम है। और जिसकी हैसियत ही नहीं, या मुर्गी नहीं काट सकता हो, तो उस पर अब हरू भरू लेने लाजमी बोले कि बकरा काटो बच्चे के लिए, हकीके का तो ये भी नहीं है। कुर्बानी भी जिस पर वाजिब नहीं है तो उस पर हकीका क्यों जरूरी हो जाएगा? तो हकीका मुस्तहब होता है, हैसियत है बकरे का, या कर सकता है लड़के की तरफ से 2 बकरे, लड़की की तरफ से 1 बकरी, ये भी बेहतर है। अगर लड़के की तरफ से 1 बकरा किया तब भी सही है, और लड़की में ये मुअन्नस हो, बकरी हो, लड़के में बकरा हो, ये भी बेहतर है। 2 बकरे लड़के में, 1 बकरी लड़की में। तो ये मुस्तहब बात है, सवाब के काम है। तो अब कोई फौत हो गया तब तो वो हकीकार भी नहीं है, अब मुस्तहब भी ना रहा। बच्चा भी फौत हो गया, हकीका नहीं किया था, तो अब ये कि मुस्तहब ना रहा हकीका करना, टाइम उसका उसके जीते जीता, फौत होने के बाद टाइम खत्म हो गया हकीके का। तो वो आदमी भी फौत हो गया तो ठीक है, मतलब अल्लाह गरी के रहमत करे उसको, हकीके की जरूरत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयदी अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि दुकानदारों के पास गाहक सौदा सलफ वगैरह लेने आते हैं, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि गाहक अपना जो है वो बकाया लेना भूल जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि 1000 रुपये तक जो है वो गाहक अपना बकाया भूल जाते हैं। तो दुकानदार परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, संभाल कर रखते हैं तो कितनी देर तक संभाल कर रखें, इन बकाया का क्या किया जाए, किस मसरफ में मस्जिद में दिए जाए, किसी गरीब को दे दिए जाए, या उनकी तरफ से सदका कर दिया जाए, इसका जो है वो जवाब इरशाद फरमाए। ये सवालत आते रहते हैं। इसमें यह कि अगर ग्राहक को जानता है, कोई सूरत है कि ग्राहक तलाश करने में कामयाब हो जाता है, तब तो उसको पहुंचाए। और अगर मुमकिन नहीं है, या ग्राहक था पहचान लिया ना, फौत हो गया, तो उसके वारिस हैं तो उन तक पहुंचाए। कुछ भी मतलब उसका पता नहीं, निशान नामो निशान नहीं, तो अब वो रकम एक उसकी तरफ से है ना, उसकी तरफ से खैरात कर दे, गाहक की तरफ से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि रोजा किस चीज से खोलना सुन्नत है? खजूर, छुआरा, ये ना हो तो पानी। अच्छा, अगर किसी ने दिन के 10 बजे सफर शुरू किया
تو وہ اس وقت روزہ توڑ سکتا ہے یا صبح سے ہی روزہ نہ رکھے؟ اس میں ہے مسئلہ. روزہ رکھنا واجب ہے، اس کے اوپر ضروری ہے. اس مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا درست ہوگا کہ جس کی روزے کی ابتدا حالت اس سفر کے اندر ہو رہی ہے، یعنی وہ نکلا تھا سحری سے پہلے یا رات میں نکلا تھا، اب سفر کے دوران ہی روزے کا وقت آ گیا ہے، تو اب اسے نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ وہ نہ رکھے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ شہر کے اندر موجود ہے یا مقیم ہے کسی جگہ پر اپنے گھر میں، اور اس کو پتہ ہے 10 بجے مجھے نکلنا ہے تو میں آج روزہ نہ رکھوں، ایسا جائز نہیں ہے. روزہ رکھے گا، وہ پورا بھی کرے گا جی پورا بھی کرے گا. سفر میں ہو جائے. اگر کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں، کیا وہ سحری کر کے پھر دن میں موسم کے اعتبار سے نیت کرے روزے کی تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ اگر حالات صحیح ہوئے تو روزہ کروں گا، نہیں ہوئے تو نہیں رکھوں گا. اس طرح کی مطلب گرمی زیادہ ہوئی تو نہیں رکھوں گا. طبیعت کا پرابلم ہوگا نا، طبیعت ہاں. کیا وہ جیسے موسم تھوڑا خوشگوار نیت ہوا پائی نہیں گئی نا، نیت پائی نہیں گئی، تذبذب ہے اس کا جی ہاں تذبذب ہے نا، تو روزہ نہیں ہوگا. کیا آنکھیں، یہ نواز طارق ہیں، کہہ رہے کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ اس میں ایسا کہ اگر آنکھیں بند کر کے بلا وجہ نماز پڑھتا ہے تو مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے. اور اگر آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے اس کو نماز میں خشوع و خضوع آتا ہے، یعنی دل جمتا ہے نماز میں، دل لگتا ہے، تو اب یہ کہ آنکھیں بند کرنے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے. چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں مہندی لگائی جاتی ہے، بلکہ اب میری اطلاع کے مطابق مرد بھی ہاتھوں میں مہندی لگا رہے ہیں، اور جیسے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مرد کی ہاتھ میں مہندی لگانا اب یہ ایک شاید فیشن یا کلچر بنتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. جی اتنا بڑھ گیا. مرد کو مہندی سے ہاتھ رنگنا، پاؤں رنگنا یہ حرام ہے. جو عورتیں کر رہی ہیں، عورتیں ہاتھ پاؤں رنگتی ہیں، تو مرد کو ایسا کرنا حرام ہے. اگر نابالغ بچے کو بھی جیسے ماں نے لگا دیا مہندی، عید آ رہی ہے بھائی عید میں لگاتے ہیں مہندی، فلاں کی شادی ہو رہی ہے تو مہندی لگاتے ہیں، تو اس طرح ماں نے بھی اگر لگایا تو لگانے والا گناہ گار ہوگا. نابالغ بچے پر گناہ نہیں ہے لیکن لگانے والا گناہ گار ہوگا. تو یہ حرام ہے. سب توبہ کریں. یہ عورت کی نقل کی وجہ سے حرام ہے، عورت کی مشابہت کی وجہ سے. عورت جو کام کرتی ہے اس سے ملتا جلتا کام کرنے کی شریعت میں ممانعت ہے. تو اس لیے اس سے اور لعنت کی گئی ہے اس مرد پر جو عورت کی مشابہت کرے اور اس عورت پر جو مرد کی مشابہت کرے. یہ حدیث پاک میں لعنت کی گئی ہے. یہ لعنت والا کام جو کہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جس نے آج تک مہندی لگائی ہے مہربانی کر کے توبہ کرے. اور چھوٹے لڑکوں کو بھی، نابالغ لڑکوں کو یا ایک دن کے لڑکے کو بھی نہ لگائیں. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ ہمارے کئی مردوں کو، مسلمان مردوں کو شاید اس طرح کے مسائل کا علم نہ ہو اور وہ چل پڑے ہوں اس طریقے کار کے ساتھ کہ چلیں ہاتھوں پہ مہندی لگا دو. وہ پتہ چلا. یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو مردوں میں خاص طور پر نوجوانوں میں جو بریسلیٹ یا کڑے پہننے کا جو رواج ہے، چاہے وہ کسی بھی میٹل کا ہو، وہ چل پڑا اور جیسا تیسا چل پڑا. چین وہ یہ بریسلیٹ آپ اس کو سمجھ لیں پہنتے ہیں. جو اس کے علاوہ عجیب و غریب قسم کی انگوٹھیاں میں اس کی وضاحت لینے کی کوشش کرتا ہوں وہ پہنتے ہیں. تو ایسا چین کا کلچر بڑھ گیا، بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. چین پہنتے ہیں، بٹن کھلے بھی نہیں ہو تبھی چین ان کی پہنی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ آپ پہن رہے ہوتے ہیں، جو پہن رہے ہیں ان کو عرض کر رہا ہوں. اچھا اس کے علاوہ آپ شارٹس پہن رہے ہیں، مطلب کہ ہاف پینٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ پہن رہے ہیں، گھٹنوں سے اوپر سارا نظام اب، اور بالکل اس کو ایک جنرل ایک کلچر طور پر اب لے لیا گیا ہے کہ شاید اس کو اب کوئی بھی غلط سمجھ نہیں پا رہا ہوتا بدقسمتی کے ساتھ. تو میں چاہوں گا کہ امیر سنت اس حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی فرمائے. کیا پتہ کہ کسی کو آج پتہ چل جائے گا اچھا یہ ناجائز تھا یا حرام تھا یا جو بھی اس کا شرعی حکم تھا اس کے مطابق کر لیں. ماہ رمضان ہے، عبادت کا مہینہ ہے، مغفرت کے ایام ہیں. اللہ کرے کہ ہم سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور درست مسئلہ جب پتہ چل جائے
تو اس کے بعد پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگ کر راستہ صحیح اختیار کر لینا چاہیے۔ حضور اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اصل غلط فہمی یہ ہوتی ہے بعضوں کو، جب آپ سنے میں نے اگر ان کو منع سونے کی نہیں ہے تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ سونے کے علاوہ کسی اور میٹل کی ہو چین تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، کسی بھی میٹل کی چین، سونا ہو، چاندی ہو، اسٹیل ہو، کسی بھی میٹل کی چین مرد پہنے گا گناہگار اور عذاب جہنم کا حقدار ہوگا۔ معاملہ بھی سخت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کسی نے پہنی ہے یا یہ کڑے وغیرہ پہن لیتے ہیں، بریسلیٹ پہن لیتے ہیں، بریسلیٹ پہن لیتے ہیں، یا اس طرح کی جو چیزیں پہن لیتے ہیں، یہ سب گناہگار ہو رہے ہیں۔ مہربانی کر کے اس کو آپ اتار دیں اور فوراً اتار کے توبہ بھی کریں۔ جب تک جب سے پہنی تھی تو مکمل توبہ کر لیں گے، یا اللہ پاک میں نے جب بھی یہ چین پہنی یا یہ اس طرح کے کڑے وغیرہ پہنے، میں اس سے سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں پہنوں گا، مجھے معاف فرما دے۔ تو اس طرح یہ توبہ اللہ قبول کرنے والا توبہ، اور آئندہ کبھی نہ پہنے، مرد نہ پہنے۔ شارٹس پہنتے ہیں، ہاف پینٹ، تو مرد کے لیے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ گھٹنے کھلے رکھتے جہاں ہیں، گھٹنے کھلے رکھتے کسی کے آدھی رانیں بھی کھلی ہوتی ہیں نا، تو یہ بھی گناہ ہے۔ نہ بلا ضرورت اپنا سطر اکیلے میں بھی کھولنا جائز نہیں ہے، پھر یہ تو لوگوں کے سامنے تو گناہ در گناہ ہوا، اور انہیں کہ دعوت نظارہ دے رہی ہے کہ دیکھو اس کو، اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلا تکلف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، اور نظر کی حفاظت کرنی ہے اس سے۔ تو اس لیے وہ کوئی ایسا ہو پینٹ والا تو نہ پہنے۔ بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ گھوم رہے ہوتے پہن کر، اور بعض ملکوں میں تو بس مت پوچھو بات۔ فیشن بنا ہوا، بالکل ٹرینڈ ہے یہ، اور اسپیشلی بدقسمتی کے ساتھ جب گرمی شروع ہوتی ہے تو اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے، نہ عورتوں کے لباس کا ٹھکانہ ہے، نہ مردوں کے لباس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ مسلمانوں، ہم سب کو خدا سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس کے اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو جو کچھ اس وقت بیان فرما رہے سب قرآن و حدیث سے ہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ انگوٹھیاں جو پہن رہے ہیں 2 3 4 4 عجیب و غریب قسم کی، مرد کا ناف جو ہے نا یہ شامل نہیں ہے، ناف کے نیچے سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت، نی گھٹنا میننگ نی، دونوں گھٹنوں سمیت، دونوں نی سمیت ہر طرف یہ گولائی میں، یہ جو میں نے حصہ بتایا ناف کے نیچے، تو پیٹھ کی طرف بھی ناف کے نیچے جو حصہ ہے اور نیچے والے سارے حصے جو ہیں یہ گھٹنوں سمیت یہ ستر کہلاتے ہیں۔ یہ بالکل یعنی کہ چھپا کے رکھنے، بلا ضرورت اکیلے میں بھی کھولنا یہ گناہ ہے، اور دوسروں کے سامنے کھولنا تو پھر اور اس کی بڑھ گئی نا کہ وہ دوسرا بھی دیکھے گا، آپ نے کھولا تو وہ دیکھے گا نا۔ تو اس سے بہت بچنا ہے، اور جس نے ایسا کیا وہ توبہ کر لے کہ اب تک میں نے کیا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ بچے اس سے۔ اور رہا انگوٹھی کا مسئلہ، تو وہ چاندی جو ہے چاندی مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی چاندی کی جس میں ایک نگ ہو، نگ کا وزن کتنا ہی ہو، وہ نگ کے وزن کی کوئی قید نہیں، البتہ اس چاندی کی قید ہے کہ چاندی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو۔ اس انگوٹھی کا وزن، چاندی کی انگوٹھی کا، وہ نگینے کا وزن شامل نہیں ہے، اسٹون کا وزن ضرورت نہیں ہے، شامل نہیں ہے۔ چاندی جو ہے 4.5 ماشے سے کم، یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو۔ اگر 4 گرام 374 ملی گرام پوری ہے چاندی تب بھی ناجائز ہو جائے گی، کم ہو، اور ایک ہی انگوٹھی ہو، نگ ہو ایک ہی ہو، بغیر نگ کی یا ایک سے زیادہ نگ بولتے وہ نگینہ اسٹون یا اس طرح کا جو لگاتے ہیں، چاہے پلاسٹک کا ہو چاہے پتھر کا ہو چاہے اصلی ڈائمنڈ ہو، یہ ایک ہو تو مرد کے لیے یہ جائز ہے۔ باقی عورتوں کے لیے وزن کی کوئی قید نہیں۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے
दीगर मेटल, चाहे सोना हो, चाहे स्टील हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, कोई भी मतलब चीज हो, ये किसी भी मेटल की अंगूठी मर्द नहीं पहन सकता। और चांदी की जो मैंने जायज वजन जो बताया, इसकी भी कोई फजीलत नहीं है, कोई सवाब का काम नहीं है मर्द को पहनना। ना पहने तो अच्छा, फतवा रज़विया से यही मुस्तफ़ात, यही समझ में आता है। मैंने जो पढ़ा फतवा कि ना पहने, ने खिलाफ उला, बचना बेहतर है कि अंगूठी पहने ही नहीं। अच्छा, सुन्नत है, सुन्नत की सूरत है कि काजी है, मुफ्ती है, और वो मोहर लगाते हैं। पहले मोहर लगती थी, तो अंगूठी से मोहर लगाते हैं, तो इनके लिए सुन्नत है मोहर लगाने के लिए। अगर मुफ्ती साहब या काजी साहब, काजी मीनिंग जज, मोहर नहीं लगाते, और अब नहीं लगाते, कहीं लगाते हो तो पता नहीं है। तो जो नहीं लगाते, स्टैंप लगाते हैं अब तो अब तो कंप्यूटराइज्ड हो गया सारा निज़ाम, तो स्टैंप भी अब उसी में लग जाती है जो भी है। तो अब ये कि उनके लिए अंगूठी, उनके लिए भी सुन्नत नहीं है मोहर वाली अंगूठी। अब हाजत नहीं है इसकी, इस्तेमाल नहीं। हाँ, बोल रहा था जी जी। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि ईद, बकरीद, मिठी, इन दोनों ईदों में मर्द के लिए वही जायज वजन की अंगूठी पहनना मुस्तहब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत गौसे पाक। बहजतुल असरार शरीफ में कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह 15 साल तक रात भर में एक कुरान पाक ख़त्म करते रहे, और तफरीहुल खातिर में है कि आप रहमतुल्लाह अलैह हर रोज़ 1000 रकत नफल अदा फरमाते थे। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में अमीर सुन्नत हमें ऐसी शान वाले गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद बनाते हैं। जी हाँ, जो अमीर सुन्नत के मुरीदों में शामिल हो जाता है वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाता है। जो इस्लामी बहनें देख या सुन रही हैं वो भी वालिद या शोहर की इजाज़त के बगैर बैत कर सकती हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है, इस पर अपने नाबालिग बच्चों के नाम, उम्र वगैरह भेज दें, इन्हें अमीर सुन्नत के मुरीदों में शामिल कर लिया जाएगा। जो पहले से किसी पीर कामिल के मुरीद हैं वो बैत बरकत हासिल कर लें, यानी तालिब हो जाएं। अमीर सुन्नत कहें मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहें तालिब होता हूँ मैं। अमीर सुन्नत से अर्ज़ है कि हमें अपने मुरीदों में शामिल कर लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से, और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका, और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा,
اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلو علی الحبیب. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا. کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. نزع کے بعد مجھے جلوۂ محبوب دکھا. نزع کے بعد مجھے جلوۂ محبوب دکھا. تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو
جا یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 16واں روزہ ماہ رمضان کا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اے اللہ پاک پورا ہونے کی سعادت مل جائے قبولیت کا فیضان ہو. یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. یا اللہ پاک قدم قدم پر بھولیں کرتے ہیں خطائیں کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں. یا اللہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں معاف کر دے. یا اللہ معاف کر دے معافی سے نواز دے. اے اللہ پاک تیری معافی کے خزانے میں نہ کبھی کمی ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی. اے اللہ پاک ہمیں بھی معافی سے نواز دے. یا اللہ پاک تیری جنت میں بہت جگہ ہے بہت جگہ ہے اتنی جگہ ہے کہ بس تیری قدرت بہت وسیع ہے. یا اللہ پاک ہم جو دعا میں شریک ہیں یہ تو بہت تھوڑے ہیں. یا اللہ پاک اگر ہم جنت میں داخل ہو بھی گئے تو یقیناً جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. الہ العالمین کرم کر دے اور ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ دے دے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا لے. پہاڑ چڑھے سی میری خطائیں مگر بہت غیر تیری عطا معاف کرنا شیار تیرا معاف کرنا شیار تیرا مجھے خدایا معاف کر دے. عذاب نہ کر عتاب نہ کر کریم ہے تو کرم ہی فرما. حساب کیسے میں دے سکوں گا حساب کیسے میں دے سکوں گا مجھے خدایا معاف کر دے. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو
شفا عطا فرما، قرضوں مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگار حلال و آسان روزی پائیں، اے اللہ پاک تنگ دستیاں دور ہوں، محتاجیاں دور ہوں، یا اللہ پاک بیماریاں دور ہوں، پروردگار بے اولادیاں دور ہوں، یا اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، الہ العالمین مظلوم قیدیوں کو رہائی مل جائے، جو غلط مقدموں میں ماخوذ ہیں نکل آئیں، الہ العالمین ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہمارا کردار سمر جائے، الہ العالمین ماں باپ کی نافرمانیوں سے بچیں، یا اللہ پاک تیری اور تیرے حبیب کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں، الہ العالمین ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کر دے، حاضرین ناظرین میں یا اللہ پاک جو اپنے دل کی تمنائیں رکھتے ہیں سب پر رحمت کی نظر کر دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ہے مغفرت کا یہ اشارہ، فیرت فرما، میری تجھے مگے رمضان کا واسطہ، یا رب تیرے کرم سے میرا مغفرت کا ہے اشرا، صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یا اللہ پاک آج 16 روزے پورے ہوئے، 17ویں رات شروع ہو گئی، اصحاب بدر کی رات آ گئی، ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شب عرس آ گئی۔ اے اللہ پاک ان مقدس ہستیوں کا صدقہ ہماری مغفرت کر دے، عشر مغفرت جاری ہے، آدھے سے زیادہ بیت چکا، ماہ رمضان بھی آدھے سے زیادہ پورا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اے اللہ پاک معاف کر دے، جن کی عبادتیں قبول ہوئی، روزے نمازیں تراویحیں قبول ہوئی، انہی کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دے، اور ہماری بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک عبادت میں دل لگا دے، روزے نماز میں دل لگا دے، یا اللہ تلاوتوں، ذکر و اذکار، درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ اے اللہ پاک نہ جانے کتنے مریض طرح طرح کے بیمار اس وقت حاضرین ناظرین میں دعاؤں میں شریک ہوئے ہوں گے، سب پر رحمت کی نظر فرما دے کہ بیماریاں دور کر دیں، اگرچہ طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا ہو، لیکن اے اللہ پاک تیرے نزدیک ہر بیماری کا علاج ہے۔ اے اللہ پاک تو جو چاہے کر سکتا ہے، ہر شے پر قادر ہے، سب مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، سب کو مایوسی سے نکال کر خوشیوں میں خوشیاں دے دے۔ اے اللہ پاک سب
पर रहमत कर दे। ऐ अल्लाह पाक जो बेचारे रोजगार की तंगी का शिकार है, परेशान है, इनकी परेशानियां दूर करके खुशियां दे दे। जो कर्जों की वजह से मकरूजों से छुपे फिरते हैं, दे नहीं सकते बेचारे, ऐ अल्लाह पाक असबाब कर दे ये कर्जे अदा हो जाए, रिश्तों की रुकावटें दूर हो जाए। जो औलाद के लिए तरसते हैं, नेक औलाद आफियत के साथ बगैर ऑपरेशन के उन्हें अता हो जाए। या अल्लाह पाक सब पर रहमत की नजर फरमा, सबकी जायज मुरादें पूरी फरमा दे। अल्लाह की रजा के तो बेहिसाब बख्श के हैं, बेशुमार जरूर देता हूँ वासिता तुझे, जो रोक कर शाहे हिजाज का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك الله. या सैयदा या तय्यबा या ताहिरा या आबिदा या
کس طرح آپ کی ہو بیاں شان